بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، 2 ستمبر 1904۔ حضرت اقدس نے فرمایا، یقیناً یاد رکھو تمام انبیاء کو اپنی تبلیغ میں مشکلات آئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء علیہ السلام سے افضل اور بہتر تھے، یہاں تک کہ آپ پر سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، یعنی تمام کمالات نبوت آپ پر طبی طور پر ختم ہو گئے۔ باوجود ایسے جلیل الشان نبی ہونے کے، کون نہیں جانتا کہ آپ کو تبلیغ رسالت میں کس قدر مشکلات اور تکالیف پیش آئیں، اور کفار نے کس حد تک آپ کو ستایا اور دکھ دیا۔ اس مخالفت میں اپنی قوم اور چچا اور دوسرے بزرگ سب سے بڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ آپ کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا زمانہ اتنا لمبا ہوا کہ 13 برس تک اپنی قوم سے ہر قسم کے دکھ اٹھاتے رہے۔ اس حالت میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص کامیاب ہوگا، کیونکہ ہر طرف مخالفت کا بازار گرم تھا اور خود اپنے رشتہ دار ہی تشنہ خون ہو رہے تھے۔ جدی اور برادری کے لوگوں نے جب قبول نہ کیا تو اوروں کو اور بھی مشکلات پیش آ گئے۔ غرض اس طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کا زمانہ دراز ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے مشکلات پیش نہیں آئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے ان کو فوراً قبول کر لیا تھا، اس لیے قوم کی طرف سے کوئی دکھ اور مصیبت یا روگ ان کو پیش نہیں آئی۔ لیکن برخلاف اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے مشکلات اور انکار کا مرحلہ پیش آیا۔ پھر ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں کیسی اعلیٰ درجے کی ثابت ہوتی ہیں، جو آپ کے کمالات اور فضائل کا سب سے بڑھ کر ثبوت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے اذن و امر سے تبلیغ شروع کی تو پہلے ہی آپ کو یہ مرحلہ پیش آیا کہ قوم نے انکار کیا۔ لکھا ہے کہ جب آپ نے قریش کی دعوت کی اور سب کو بلا کر کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، یعنی میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی بھاری فوج پڑی ہوئی ہے اور وہ اس گھات میں بیٹھی ہوئی ہے کہ موقع پا کر تمہیں ہلاک کر دے، تو کیا تم باور کرو گے؟ سب نے بالاتفاق کہا کہ بے شک ہم اس بات کو تسلیم کریں گے، اس لیے کہ تو ہمیشہ سے صادق اور امین ہے۔ جب وہ اقرار کر چکے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ سب آگ ہو گیا اور ایک شریر بول اٹھا، تباً لکا سائر الیوم، افسوس جو بات ان کے نجات اور بہتری کی تھی، ناعاقبت اندیش قوم نے اس کو ہی برا سمجھا اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اب اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو۔ بنی اسرائیل باوجود کہ ایک سخت دل قوم تھی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر فوراً ہی اس کو قبول کر لیا، اور اس طرف موسیٰ علیہ السلام سے افضل کو قوم نے تسلیم نہ کیا اور مخالفت کے لیے تیار ہو گئے۔ مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا، آئے دن قتل کے منصوبے ہونے لگے، اور یہ زمانہ اتنا لمبا ہو گیا کہ 13 برس تک برابر چلا گیا۔ 13 برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ اس عرصے میں آپ نے جس قدر دکھ اٹھایا ان کا بیان بھی آسان نہیں ہے۔ قوم کی طرف سے تکالیف اور اظہار ثانی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جاتی تھی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور استقلال کی ہدایت ہوتی تھی، اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں سست نہ ہوتے تھے، بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں کا سا نہ تھا، کیونکہ وہ تو ایک محدود قوم کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی تکالیف
اور اظہار ثانیہ بھی اسی حد تک محدود ہوتی تھیں، لیکن اس کے مقابلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تھا، کیونکہ سب سے اول تو اپنی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئی اور اظہار ثانی کے درپے ہوئی، اور پھر عیسائی بھی دشمن ہو گئے۔ جب ان کو سنایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک خدا کے بندے اور رسول تھے تو ان کو آگ لگ گئی، کیونکہ وہ تو ان کو خدا بنائے بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حقیقت کھول دی۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ انسان جس کو خدا بنا لیتا ہے اور اپنا معبود مانتا ہے، اس کا ترک کرنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ پھر اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ اعتقاد پختہ ہو گیا ہوا تھا، اس لیے جب انہوں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مصنوعی خدا کو انسان بنا دیا تو وہ دشمن جان بن گئے، اور اسی طرح پر یہودیوں میں بہت سی مشرکانہ رسوم پیدا ہو گئی تھیں اور وہ حضرت مسیح کا بالکل انکار کرتے تھے۔ جب ان کو متنبع کیا گیا تو وہ بھی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تو حضرت مسیح کو معاذ اللہ مکار اور کذاب کہتے تھے، بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم کو ان کو کذاب کہنے میں خود کذاب ہو، وہ خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مخالفت کی ایک بڑی بھاری وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنے بیوقوفی اور کم فہمی سے یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے گا، کیونکہ تورات میں جیسے کہ سنت اللہ ہے، آخری نبی کے متعلق جو پیش گوئی ہے وہ ایسے الفاظ میں ہے جس سے ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہاں لکھا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے وہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہی لیے بیٹھے تھے، حالانکہ اس سے مراد بنی اسماعیل تھے۔ پس جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، اور جو کچھ وہ تورات کے پیش گوئی کے موافق سمجھے بیٹھے تھے وہ غلط قرار دیا گیا۔ اس سے ان کو آگ لگی اور وہ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیش گوئیوں میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان میں اخوا اور ابتلا کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ پہلو نہ رکھا جاوے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہ رہے اور سب کا ایک ہی مذہب ہو جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے امتیاز کے لیے ایسا ہی چاہا ہے کہ پیش گوئیوں میں ایک ابتلا کا پہلو رکھ دیتا ہے۔ کوتاہ اندیش ظاہر پرست اس پر اڑ جاتے ہیں اور اصل مقصود سے دور جا پڑتے ہیں۔ اسی طرح پر ان یہودیوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک میں پڑ گئے۔ اگر تورات میں وہ پیش گوئی صاف الفاظ میں ہوتی کہ آنے والا بنی اسماعیل میں سے ہوگا اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، تو یہودی کیوں کر انکار کرتے؟ مگر ان کی بدقسمتی سے پیش گوئی میں ایسی صراحت نہ تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے وہ اس سے مراد بنی اسرائیل سمجھتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی یہودیوں کو ٹھوکر لگی تھی۔ ملاکی نبی کی کتاب میں حضرت مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کے آنے کی پیش گوئی درج ہے۔ جب حضرت مسیح آ گئے اور انہوں نے دعویٰ کیا تو یہودی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ پہلے الیاس کا آنا ضروری ہے، اس لیے وہ انکار کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے خود حضرت مسیح سے یہی سوال کیا کہ الیاس کا آنا جو مسیح سے پہلے ضروری ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت مسیح نے کہا کہ آنے والا الیاس آ گیا ہے، یعنی وہ یوحنا ابن زکریا کے رنگ میں آیا ہے، چاہو تو قبول کرو۔ مگر یہ بات ان کی تسلی کا موجب کیوں کر ہو سکتی تھی؟ وہ اس بات پر اڑے رہے کہ وہاں کسی مسیح کے آنے کی خبر تو دی نہیں گئی، وہاں تو خود ایلیا کے آنے کا وعدہ ہے۔ اس بنا پر وہ انکار کرتے رہے اور دکھ اور تکلیفیں بھی پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اب بھی یہودی یہی یقین رکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک فاضل یہودی کی کتاب ہے، اس نے اس مسئلے پر ایک لمبی بحث کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس مسیح کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے ایلیا نہیں آیا۔ یہ شخص جو یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ بناوٹی اور جھوٹا ہے، کیونکہ وہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی جھوٹی تعویل کرتا ہے۔ ہم اس کے خالہ زاد بھائی یحییٰ کو کیوں کر ایلیا سمجھ لیں؟ پھر وہ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ ہم کس طرح پر اس شخص کے دعوے کو تسلیم کر لیں جبکہ ہمیں یہ خبر دی گئی تھی کہ پہلے ایلیا آئے گا۔ اس میں کسی مسیح کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ آخر میں کہتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کو ہم سے سوال کرے گا کہ کیوں اس مسیح کو قبول نہیں کیا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس قسم کے مشکلات ان لوگوں کو کیوں پیش آئے؟ اس کی وجہ بجوز اس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں پر غور نہیں کیا اور ظاہر الفاظ پڑھے رہے۔ اسی قسم کے مشکلات
اس وقت مسلمانوں کو پیش آئے ہیں، لیکن اگر غور کیا جاوے تو ان کے سامنے تو کوئی نظیر اور فیصلہ موجود نہ تھا، لیکن ان کے سامنے تو دوبارہ آنے کا مقدمہ فیصل شدہ موجود ہے، جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدالت سے فیصل ہو چکا ہے۔ انہوں نے تعویل کر کے بتا دیا تھا کہ دوبارہ آنے والے شخص سے مراد وہی نہیں ہوتا۔ پھر کس قدر افسوس ہے ان پر کہ یہ اس فیصلے سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لا یلدغ المؤمن من جور واحد مرتین، یہودیوں کو جس پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ لعنتی ہو گئے، اسی پتھر سے یہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہودی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان سے دریافت کر لو کہ کیا ان کا یہ عقیدہ تھا یا نہیں کہ مسیح سے پہلے الیاس آئے گا، اور ملاکی نبی کی کتاب میں یہ پیش گوئی درج ہے یا نہیں، اور پھر عیسائیوں سے پوچھو اور انجیل میں اس فیصلے کو پڑھو جو مسیح نے خود کیا ہے۔ مومن تو دوسرے کی مصیبت سے عبرت پکڑتا ہے، لیکن ان مسلمانوں نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ یہودی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے یہودی واصل جہنم ہوئے۔ اب کیا یہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا۔ اگر حضرت مسیح کا وہ فیصلہ جو انہوں نے الیاس کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے صحیح نہیں ہے، تو پھر مجھے جواب دیں کہ حضرت مسیح سچے پیغمبر کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تو کوئی کلام اور شبہ ہی نہیں کہ ان کے آنے سے پیشتر ایلیا کا آنا ضروری تھا، اور ایلیا آسمان سے نہیں آیا، پھر حضرت مسیح کیوں کر سچے نبی ٹھہریں گے؟ اس عقیدہ فاسدہ سے یہی نہیں کہ یہودیوں کی طرح حضرت عیسیٰ کی رسالت سے انکار کرنا پڑے گا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی معاذ اللہ ہاتھ سے جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت حضرت مسیح کے بعد ہے، اور جب ابھی تک مسیح بھی نہیں آیا تو پھر اسلام کیوں کر سچا ہوگا؟ سوچو اور غور کرو کہ تمہاری ذرا سی ٹھوکر کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے۔ سنو، اصل حقیقت یہی ہے اور سچا فیصلہ وہی ہے جو حضرت مسیح نے کر دیا تھا، اس سے منہ پھیرنا اچھا نہیں ہے۔ فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الانبیاء آیت 8۔ غرض انبیاء علیہ السلام کو اپنی تبلیغ کے راہ میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کے مسائب میں سے یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ جس قدر دیر نبی کی کامیابی میں ہوگی، اسی قدر ہم و غم اس کا بڑھے گا۔ میں ان مشکلات سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو بھی منہاج نبوت پر قائم کیا ہے۔